کسی بادشاہ کا غلام بھاگ گیا تھا۔ اسے بڑا تلاش کیا گیا مگر وہ کسی طور ہاتھ نہ آیا۔ اس زمانے میں کسی غلام کا فرار ہو جانا ایک سنگین جرم تصور ہوتا تھا۔ ایسے غلام کی سزا یہ تھی کہ وہ پکڑا جاتا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ بھاگا ہوا غلام بڑے عرصے تک چھپا رہا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ اسے کوئی ایسی پناہ گاہ مل جائے جہاں وہ بقیہ زندگی سکون سے گزار سکے۔ اسے ایسا کوئی ٹھکانہ نہ ملا تو اب اسے ہر وقت یہ خدشہ رہتا تھا کہ وہ پکڑا جائے گا اور بادشاہ اسے قتل کرا دے گا۔ اسے ایک روز خیال آیا کہ اس بے سکونی اور بے چینی سے تو بہتر ہے کہ وہ خود بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگ لے۔ یہ خیال آتے ہی وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے بڑی عاجزی اور انکساری سے معافی مانگ لی، لیکن بادشاہ کو اس غلام سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ اس نے اسے دیکھتے ہی قتل کا حکم دے دیا۔ جلاد اسے پکڑ کر مقتل گاہ کی طرف لے گئے۔ قتل کا حکم سنتے ہی غلام کی آنکھوں کے سامنے موت رقص کرنے لگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ تھوڑی ہی دیر میں جلاد اس کا سر قلم کر دے گا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو رکھا اور یہ دعا مانگی، اے میرے پروردگار، یہ بات تیرے علم میں ہے کہ میں بے قصور ہوں اور بے گناہ قتل کیا جا رہا ہوں، مگر میری تجھ سے التجا ہے کہ بادشاہ کو اس گناہ کی سزا نہ دینا۔ میں اپنا خون اسے معاف کرتا ہوں۔ میں نے جس بادشاہ کا ایک عرصے تک نمک کھایا ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ تیری پکڑ میں آئے۔ جلاد نے دیکھا تو بہت حیران ہوا کہ جب کسی کو سزائے موت ہوتی ہے تو وہ بادشاہ کو گالیاں دیتا ہے، مگر یہ غلام دعا گو ہے۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو اس نے نہ صرف غلام کی سزا معاف کی بلکہ اسے آزاد کر دیا۔ اس حکایت میں نرمی، عجز و انکساری اور ضبط نفس کی خوبی بیان فرمائی گئی ہے کہ کس طرح نیک دلی اور نرمی اور شیریں کلامی کی وجہ سے انسان اتنی بڑی سزا سے بچ جاتا ہے۔